گناہ زیادہ ہے یا تیری رحمت. قطب الاقطاب شیخ الشیوخ العارف الشہیر والغوث الکبیر سیدی شعیب بن حسین انصاری اندلسی المعروف ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ. یہ مشہور ایسے ہی بولا جاتا ہے ابو مدین مغربی. پیدائش 509 ہجری 1126، وصال 594 ہجری 1198 عیسوی بنتا ہے. قمری سال کے مطابق تقریباً آپ کی عمر جو ہے وہ 85 سال بنتی ہے. قطب الاقطاب آپ کو یہ لقب جو ہے محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقام قطبیت سے سرفراز فرمایا دنیا سے جانے سے پہلے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ پہلے. اللہ اکبر جل شان. آپ کے والد گرامی کا نام حسین ہے. متوسط طبقے سے دھاگا بنتے، کپڑے بنتے. حسین نساج اشبیلیہ کے گاؤں میں رہتے تھے. کنتنیانہ میں آپ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا 509 ہجری میں، نام رکھا شعیب. مگر زندگی نے وفا نہ کی، حسین نساج دنیا سے چلے گئے. آپ کی پرورش کا ذمہ جب آپ کے والد گرامی دنیا سے چلے گئے تو آپ کی پرورش کا ذمہ آپ کے بھائی نے لے لیا. میں پالوں گا. لیکن اس نے ساری خوشیاں، خواہشات، آرزویں، سکون، ہنسیاں، کھیل سب کچھ بچے کا گروی رکھ لیا. کام کرو، دھاگا بننا سکھایا، کپڑا بیچنا سکھایا، اور فارغ وقت میں جاؤ جا کے بکریاں چراؤ. ابو مدین مغربی فرماتے ہیں میں جب کبھی بازار سے گزرا کرتا تھا، میں کسی کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے دیکھتا، رک جاتا، میں اس کا قرآن سنتا، میرا من چاہتا میں بھی اس طرح قرآن پڑھوں، لیکن میرا بھائی مجھے داخل نہ کرواتا. ایک مرتبہ پھر میں تہجد کے وقت کیا ہوا، میں گھر سے بھاگ گیا، پیدل چل پڑا. سورج اور راستہ میں نے چینج کر لیا. ابھی سورج نکلا ہی تھا کہ بھائی نے مجھے پکڑ لیا. پکڑ کے اس نے تلوار نکالی. اب پتہ نہیں وہ مارنا چاہتا تھا کہ نہیں، لیکن میں نے زمین سے اپنے بچاؤ کے لیے ایک لکڑی اٹھائی. لکڑی اٹھا کر میں نے تلوار پہ ماری. تلوار کے ٹکڑے ہو گئے. اللہ اکبر جل شان. تلوار جب ٹوٹ گئی، بھائی کا ارادہ بھی ٹوٹ گیا. آپ کا ارادہ مضبوط ہو گیا. بولا جاؤ، میں نہیں روکتا، اب جاؤ تم. کہتے ہیں کہ 3-4 روز تک میں چلتا رہا. سمندر کے کنارے پہ پہنچا، وہاں میں نے ایک خیمہ دیکھا. میں اندر گیا، مجھے بیٹھا لیا انہوں نے پاس. میں نے اپنا سارا بتایا. 1 دن 2 دن 3 دن 3 دن گزر گئے تو تیسرے دن مجھے 3 دن جب گزر گئے تو چوتھے دن مجھے پاس بٹھا کے کہنے لگے تم واپس شہر چلے جاؤ اور علم سیکھو اور جانو، اور یہ جان لو کہ بنا علم کے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہو سکتی. واپس جاؤ. خوب پیاس بجھائی، جو کتابوں میں تھا وہ پڑھ لیا. حدیث پڑھی کہ محدث کہلوائے. فقہ پڑھی امام مالک کی کہ امام مالک کی فقہ کے امام بن گئے. عربی ادب پڑھا اور اس دور کے پائے کے خطیب اور ادیب بن گئے. آپ نے جس علم کو شروع کیا اس میں کمال حاصل کیا. اور آپ کے پڑھنے کا طریقہ بھی بڑا نرالا تھا. جو آپ سبق لے لیتے، سبق لینے کے بعد آپ چلے جاتے پہاڑی کے اوپر، زلاغا پہاڑی پہ چلے جاتے، وہاں جا کر اس کو اپنی زندگی کے اوپر پریکٹس کے اندر لاتے اس کو جو آپ نے پڑھا ہوتا. آپ نے بہت کچھ پڑھا. پھر اس کے بعد آپ نے اپنا رخ تصوف کی طرف موڑا. کہنے لگے تصوف کے لیے میں نے غزالین تصوف جو ہے امام غزالی کا تصوف، اس کے ماہر حسن بن ہر ذہن سے میں پڑھا. میں نے ان سے پڑھا اور ان سے ہی میں نے خرقہ بھی لیا. تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہی آپ کے پیر و مرشد بھی یہی فرماتے ہیں. پھر تو علم کے دروازے کھلتے گئے، حقائق واضح ہوتے گئے، آگے سے آگے آگے سے آگے. آپ نے علوم پڑھنے کے بعد تصوف کی طرف دھیان دیا. غزالی، محاسبی، قادری، کشیری، حتیٰ کہ ملامتی، نوری سب پڑھ ڈالے. لیکن فرماتے ہیں کہ تسلی کب ہوئی اور تصوف میں عبور کب حاصل ہوا؟ جب میں ابو حضرت ابو یعزا رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر ملا، تب جا کر عبور حاصل ہوا. اب آپ چلے حج کرنے کے، اور لوگ بھی آپ کے ساتھ نکلے. ایک جنگل سے گزر رہے ہیں کہ آپ نے ایک بندے کو غمگین دیکھا. فرمانے لگا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی وہ ذرا دیکھیے، شیر میرے گدے کو کھا رہا ہے. یہ گدا ہی میرا سب کچھ تھا. کیا مطلب؟ میں اسی پہ سامان لاتا تھا اور بازار جا کے بیچتا تھا. میں جنگل سے لکڑی اسی کے اوپر لاد کے لاتا تھا. میں سواری بھی اسی پہ کرتا تھا. اب میں کیا کروں؟ فرمانے لگا اچھا رک. آپ سیدھا شیر کے پاس گئے. حضرت ابو یعلا کہہ چکے تھے. جا کے اسے کان سے پکڑ لیا. کہنے لگے با برکت لوگوں کے نور کا واسطہ ہے، ہٹ. ایک دم سے تابع ہوا، جیسے کتا دم ہلاتا ہے ویسے. آپ نے اس کو کان سے پکڑا، اسے بلایا. کہنے لگے ادھر آ، پکڑ اسے. یہ اب اسی طرح کام کرے گا جیسے تیرا گدا کام کیا کرتا تھا. اپنا سامان اس کے اوپر لادا کر. میں نہیں کہتا، عام کتابیں نہیں کہتی. علامہ شرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرتے دم تک وہ شیر اسی طرح اس کی غلامی کرتا رہا جیسے اس کا گدا کام کیا کرتا تھا.
یہ ہوتے ہیں اللہ کے بندے. درخت روشن ہو گیا. رستے میں ایک اور جگہ سے گزرے تو رات کی تاریکی جب ہوئی تو کوئی جانور بولے, قافلے والے ڈر گئے. مجھے کر دے معاف اپنے رسول